السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہن یہ سوال کرتی ہیں کہ کیا عورتیں اپنے سر کے دوپٹے کو اتار کر کے رات میں سو سکتی ہیں یا نہیں؟ اگر ان کا اپنا کمرہ ہو اور اس میں وہ سوتی ہوں، اس میں کوئی آتا جاتا نہ ہو، تو ایسی صورت میں ان کو دوپٹہ اتار کر کے سونا یہ شریعت اسلامیہ اجازت دیتی ہے یا نہیں اجازت دیتی ہے؟ آپ ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ حدود مقرر فرمائی ہیں جن حدود کا ہمارے لیے خیال رکھنا ضروری ہے۔ آج کا یہ جو مسئلہ ہے اس کے تعلق سے ایک حد میں بتاتا ہوں کہ ہماری شریعت نے یہ حد مقرر کر رکھی ہے کہ مرد کو اور اسی طریقے سے عورت کو اپنے ستر عورت نہیں کھولنا چاہیے۔ مرد کا ستر عورت ناف سے لے کر کے گھٹنے کے نیچے تک ہے، اور عورت کا جو ستر عورت ہے یہ چہرہ، ہتھیلی اور دونوں پیروں کو چھوڑ کر کے بقیہ ساری چیزیں ستر عورت میں داخل ہیں۔ اب صورت یہ ہے کہ اگر عورتیں اپنے گھر میں دوپٹہ اتار کر کے رہنا چاہیں یا سونا چاہیں تو سو سکتی ہیں یا نہیں سو سکتی؟ تو اس مسئلے میں آپ یاد رکھیے کہ اگر گھر میں کوئی غیر محرم مرد نہ آتا جاتا ہو اور آتے جاتے بھی ہوں تو بلا اجازت نہ آتے ہوں، تو ایسے صورت میں بغیر دوپٹے کے اپنے گھر میں رہنا یا اپنے گھر میں سونا جائز ہے، کیونکہ اگر کسی دوسرے کی نظر آپ کے اوپر نہیں پڑے گی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ اس کے علاوہ دوسری چیز اگر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اس بات کا سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اس سے حیا کی جائے۔ اسی طریقے سے فرشتوں سے حیا کرنے کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم عطا فرمایا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ستر عورت کھل جاتا ہے تو فرشتے دور بھاگ جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی فتویٰ اسی پر ہے کہ اگر عورت اپنے سر کے دوپٹے کو اتار کر کے رات میں سونا چاہے تو وہ سو سکتی ہے، بس اتنی بات کا احتیاط رکھنا چاہیے کہ کوئی غیر محرم آ کر کے نہ تو اس کے سر کو دیکھ سکے اور نہ ہی اس کے سر کے بال کو دیکھ سکے۔ ایسا کرنے میں اس کے اوپر کوئی قباحت، کوئی گناہ نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں احباب کو بھی شیئر کریں تاکہ انہیں بھی دینی معلومات حاصل ہوں اور وہ بھی دین کے مسائل پر صحیح طریقے سے عمل کر سکیں۔